بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال، اس آیت یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوعات ہیں اس کے۔ سورہ اعراف جو پیچھے گزری ہے، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے بھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو اس کا جو بنیادی طور پر مضمون تھا، سبجیکٹ جو اس میں کور کیا، وہ جہاد باللسان تھا، یعنی زبان سے حق گوئی کرنا، ٹھیک ہے، حق بات کرنا، حق کو بیان کرنا۔ تو یہ سارا جو ہے وہ اس میں ذکر تھا سورہ اعراف میں، یعنی تبلیغ کے ذریعے اعلی کلمت اللہ کو کا حکم تھا سورہ اعراف میں۔ تو اب اس صورت میں سورہ انفال میں اس کے ساتھ ربط یہ ہو گیا کہ سورہ انفال میں بھی بلکہ سورہ توبہ میں بھی جہاد بالسیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اعلی کلمت اللہ اور مشرکین کی سرکوبی کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو صورت ہے سورہ انفال، اس کا اگر خلاصہ ہم دیکھیں تو اس صورت کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہے، جو پہلا حصہ ہے، یہ سورہ کی یعنی پہلی آیت سے لے کر یہ جو ہمارا 9ویں پارے کا اختتام ہے نا، تقریباً آیت نمبر 40 تک، سورہ انفال کی آیت نمبر 40 تک یہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ پھر وہاں 10ویں پارے کے شروع سے شروع ہو کر آخر تک ہوتا ہے۔ تو یہ دو حصے ہیں، دونوں حصوں میں دو مضمون بیان کیے گئے ہیں بیسیکلی۔ پہلا مضمون کیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرے حصے میں پھر جہاد کے اوپر، وہی میں نے جیسے کہا کہ جہاد بالسیف والسنان کا ذکر ہے، تو جتنے بھی جہاد کے اصول و ضوابط ہیں، قوانین ہیں، وہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں 10ویں پارے سے آگے پھر بیان ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم اندر تفصیل سے بات کریں تو پہلے حصے میں جو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بات ذکر فرمائی ہے، یعنی مال غنیمت، تو یہ اجمالاً ذکر فرمائی ہے، یعنی مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل الانفال للہ والرسول۔ اس کے بعد یہ جو حکم فرمایا نا کہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ساتھ علتیں بھی بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ انفال کا حکم کہ وہ کس طرح سے تقسیم ہوگا اور اس کی ساتھ وجوہات، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر 5 قوانین جہاد ذکر کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے حصے میں جو مال غنیمت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں حصوں میں اس طرح ہے کہ پہلے تھوڑا سا مال غنیمت کا یہاں پہ مختصر ذکر ہے، اور پھر جہاد کے 5 قوانین۔ پھر اسی طرح دوسرے پارٹ میں بھی جہاد کے قوانین کا مختصر ذکر ہے، اور جو دوسرا مضمون ہے یعنی مال غنیمت کا، وہ مستقل تفصیل سے ذکر کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے لے کر آخر تک۔ اور اس میں پھر یہ جو دعویٰ کیا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دعوے کی 5 علتیں، 5 وجوہات، اور پھر جو جہاد ہے اس کے 7 قوانین مذکور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے، اور اس کے بعد پھر سورہ کے آخر میں جو ہے مومنین کے جو 3 کہہ لیں کہ فرقے یا 3 جو گروہ ہیں ان کا ذکر ہے، اور مہاجرین اور انصار کے لیے بشارت کا بیان ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے بارے میں۔ قل الانفال، آپ فرما دیں کہ یہ غنیمتیں للہ، اللہ کی ہیں، والرسول، اور اللہ کے رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ، سو تم ڈرتے رہو اللہ سے، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور صلح رکھو آپس میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ سب سے پہلے اس صورت کی وجہ تسمیہ کی بات کرتے ہیں۔ انفال، انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور عربی میں کہتے ہیں کوئی بھی زائد چیز، یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں ہم نوافل پڑھتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، وہ یعنی فرائض سے یا واجبات سے ایک زائد اضافی نماز ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو نفل کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ جو نفل ہے
یہ انفال جو ہے وہ نفل کی جمع ہے، اور مال غنیمت جو ہے اس کو نفل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، دشمن پر جب غلبہ ہوتا ہے تو ایک تو ان سے لڑائی کرنے کا ثواب اپنی جگہ، ٹھیک ہے، جہاد کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور جہاد کا ثواب، شہادت ہو گئی تو اس کا ثواب، اگر کامیاب لوٹ گئے، فتح یاب ہو گئے تو اس کا ثواب اپنی جگہ، نیکی بھی لکھی جائے گی، آخرت کا اجر بھی ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جو مال غنیمت دشمن کا ہاتھ آتا ہے مسلمانوں کے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک اضافی چیز ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ سورہ انفال کہا گیا ہے کہ اس میں مال غنیمت کا اور اس کے احکام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر جیسے پہلی آیت ہم نے پڑھی تو مال غنیمت کے احکام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور جب غزوہ بدر میں ہوا کیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں مال غنیمت آیا تو بعض نے تھوڑا سا نا اختلاف ہو گیا آپس میں، اور بعض نے کہا کہ ہم اگلی صفوں میں تھے تو مال غنیمت جو ہے وہ زیادہ ہمیں ملنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ فلاں کو میں نے قتل کیا اس کی تلوار مجھے ملنی چاہیے، فلاں کو میں نے قتل کیا اس کی زین مجھے ملنی چاہیے، اس کا لباس مجھے ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کا اختلاف ہو گیا، تو اس بات پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مال غنیمت کے احکام نازل فرما دیے، اور ان کی تفصیل تو آتی رہے گی، لیکن یہاں پر اجبالاً میں عرض کر دوں کہ احکام میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر جنگ کیے بغیر، یعنی دشمن سے جنگ کا موقع آ جاتا ہے یا کوئی ایسا اختلاف ہو جاتا ہے دشمن کے ساتھ، لیکن حقیقت میں جنگ نہیں ہوتی یا لڑائی شروع نہیں ہوتی اور دشمن ہتھیار ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو اس صورت میں جو بھی مال غنیمت ملتا ہے وہ سارے کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی طرف مفوض ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ تو اس سے کیا مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کا ہونا؟ یعنی مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر کوئی اسلامی ریاست ہے اور اس طرح کی کوئی صورت پیش آتی ہے کہ دشمنوں سے مقابلہ نہیں ہوا، جنگ نہیں ہوئی، اور دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے، تو وہ جو سارے کا سارا مال حاصل ہوا ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ اسلامی ریاست کا جو بیت المال بنا ہوگا اس میں جائے گا، اور وہ پھر اس کی ثوابدید ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو تقسیم کرے۔ اچھا، پھر دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر باقاعدہ لڑائی کے بعد فتح ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقاعدہ جنگ ہوا، گھمسان کی جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اس میں پھر اس کے نتیجے میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، تو اس میں پھر ایک ایک پورشن وہ ہوگا کہ جب جو بھی مسلمانوں کا امیر ہے نا، اس نے جو انعامات کا اعلان کیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جنگ سے پہلے، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلان فرماتے تھے، من قتل قتیلا فلہ صلبہ، کہ جو بھی کسی کافر کو مارے گا جنگ میں تو اس کا سارا سامان اس کے لیے ہوگا، یعنی انعام کے طور پر۔ تو اس طرح کا کوئی بھی اعلان اگر مسلمانوں کے امیر نے، اس سپہ سالار نے جو بھی جنگ میں تھا امیر، اس نے اگر کوئی اعلان کیا ہوگا تو سب سے پہلے مال غنیمت ہاتھ آنے کے بعد اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ انعامات دیے جائیں گے جو جو اس کا حقدار ہوگا، اس کے بعد پھر جو بچے گا اس میں کیا ہوگا، اس مال غنیمت کے کل 5 حصے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، یعنی 5 حصے اس طرح کہ پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، وہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کا ہونے سے مراد ہے کہ وہ بیت المال میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو باقی 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کی پھر بہت زیادہ تفصیل ہے کہ کس مجاہد کو کتنا ملے گا، گھڑ سوار تھا تو اس کو کتنا ملے گا، پیدل تھا تو اس کو کتنا ملے گا، اونٹ والا تھا تو اس کو کتنا ملے گا، یہ مختلف اس کی پھر تفصیل ہے، لیکن اجمالاً جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین جو ہیں مال غنیمت کے بیان فرما دیے یہاں پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَاتَّقُوا اللہ، ٹھیک ہے، جو کامیابی کا اصول ہے نا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی مال غنیمت کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور آپس میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا،
فتق اللہ، تو مال غنیمت کے معاملے میں یہ جو احکام بیان ہوئے ہیں اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور آپس میں بدگمانیاں پیدا نہ کرو۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کامیابی کا اصول بیان فرما دیا کہ جو بھی احکام ہم نے تمہیں مال غنیمت کے معاملے میں دے دیے ہیں، اب تم مال غنیمت کے معاملے میں آپس میں کوئی بدگمانی پیدا نہ کرو، اور مال غنیمت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس صورت میں تمہاری کامیابی ہوگی۔ اور آپس میں کیا کر لو؟ صلح رکھو، ٹھیک ہے؟ وہی بات کہ آپس میں بدگمانی پیدا نہ کرو۔ پہلا اصول کیا بیان فرمایا؟ کہ اللہ سے ڈرو۔ دوسرا اصول کہ آپس میں جو بھی تمہاری نزاع ہے، جو بھی جھگڑا ہے، بدگمانی ہے، وہ ختم کرو اور آپس میں مودت پیدا کرو۔ اصلحوا ذات بینکم، ٹھیک ہے؟ آپس میں صلح کر لو، محبت پیدا کرو۔ پھر تیسرا اصول کیا بیان فرمایا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، یعنی تمہارے مومن ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ تمہیں مال غنیمت کے بارے میں جو بھی اللہ اور اس کے رسول کہیں تم منعن اس کو تسلیم کر لو، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 سے مومنین کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ مختلف وصف جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مومنین کے دل دہل جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں مشغول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے دل میں اتنی اللہ کی عظمت اور محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ دہل جاتے ہیں، اور اللہ کی آیتوں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے تو وہی ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا، وجلت قلوبہم، تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، تو وہ زیادہ پختہ کر دیتی ہیں ان کے ایمان کو، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں 3 وصف ذکر فرمائے ہیں۔ وصف اول کیا ہے؟ کہ اذا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عظمت سے، اللہ کی محبت سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہیبت، یہ جو واجلت ہوتا ہے نا، وجلت، وجل، اس کا عربی میں یعنی معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اس سے وہ ہیبت مراد ہے جو بڑوں کی جلالت شان کے سبب دل میں پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ ہے نا کہ ڈرنا، خوف ہونا، ٹھیک ہے؟ وحشت ہونا، دہشت ہونا کسی کی، لیکن ایک وہ ہوتی ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے، ہمارے باپ سے جو ہم ایک ادب اور احترام کا اور لحاظ کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو یہ وجلت وہ والا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دل میں عظمت کی وجہ سے ایک لحاظ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا وصف بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تیسرا، سوری، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور ہاں دوسرا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے آیات کو پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ اور تیسرا وصف کیا ہے؟ کہ وہ اپنے اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ توکل میں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ توکل جو ہے نا، آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کرتا، بس محض اللہ پر توکل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور کسی سبب کو اختیار نہیں کرنا، اور یعنی مجذوب بن جانا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر میں جنگل میں چلا جاتا ہوں اور میں نوکری نہیں کرتا، میں جاب نہیں کرتا، میں کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ماروں گا، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، وہ مجھے رزق دے گا، 3 ٹائم مجھے کھانا بھی آتا رہے گا، مجھے گھر بھی بنا ہوا مل جائے گا، اور میری ساری ضروریات بھی وہیں پر بیٹھے بیٹھے پورے ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو توکل ہے نا، یہ غیر مطلوب ہے دین میں، ٹھیک ہے؟ توکل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی ہمت، جتنی طاقت دی ہے، جتنی استطاعت دی ہے، اس کے مطابق آپ نے کیا کرنی ہے؟ اپنی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس کوشش کے مطابق آپ نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا تھا، تو غزوہ بدر سے بھی ہم نے سیرت میں بھی پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا تھا۔ اللہ کے نبی تو گھر سے ہی نہ نکلتے، اللہ کے نبی کی ساری دعائیں تو مقبول ہوتی ہیں،
اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اللہ کے نبی گھر میں بیٹھے بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے بیٹھے دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں یہیں پر بیٹھے بیٹھے سارا مال غنیمت لا کر دے دیں، اور ہمیں میدان جنگ میں جانے کا کوئی وہ کوشش نہ کرنی پڑے، ہمیں نکلنا نہ پڑے اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کوششیں کی، جتنا سامان تھا، جنگی ساز و سامان تھا، کوئی لباس تھا، کسی کے پاس کچھ بھی تھا، وہ ساتھ لے کر نکلے. جتنے لوگ تھے، صحابہ تھے، وہ ساتھ لے کر نکلے. پھر وہاں میدان جنگ میں جا کر کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدے میں اللہ سے کامیابی کی، فتح کی دعا کرتے رہے. تو یہ سارے اسباب کا اختیار کرنا ہمارے لیے سبق ہے کہ توکل سب سے زیادہ کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کے انبیاء میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور پھر ان انبیاء میں بھی سب سے برتر اور اعلیٰ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان میں توکل کی اعلیٰ ترین صفات موجود تھی. لیکن انہوں نے ہمیں ہمارے اسوہ حسنہ کے طور پر ہمیں بتانے کے لیے کہ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ اللہ پر وہ بھروسہ کر کے، بلکہ حتی الامکان، حتی الاستطاعت، جو اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں طاقت اور قوت دی ہے، اس کے مطابق تم نے اسباب کو پہلے اختیار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر نتیجہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑنا ہے کہ اے اللہ یہ میں نے سارے اسباب اختیار کیے ہیں، جتنی میری ہمت اور کوشش تھی، ہو سکتی تھی، میں نے کر لی ہے، اب اس کے آگے نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو میری مدد فرمانا. ٹھیک ہے. اور پھر اس نتیجے پر توکل کا عین تقاضا یہ بھی ہے کہ اس نتیجے پر پھر وہ نتیجہ چاہے نفس کے خلاف ہو یا نفس کے مطابق ہو، نفس کی خواہش کے، اس نتیجے پر اللہ سے راضی ہونا، رضا بالقضا. ٹھیک ہے. یہ بھی توکل کے اکمال کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے. تو یہ تھوڑا سا توکل میں تھا. آگے اللہ تعالیٰ مومنین کی چوتھی صفت بیان فرما رہے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو پابندی کرتے ہیں نماز کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر نا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد. ٹھیک ہے. اب حقوق اللہ میں بھی قلبی اور ظاہری عبادات آ جاتی ہیں، اور حقوق العباد میں بھی. ٹھیک ہے. یہاں پر ذکر فرما دیا، سب سے پہلے ذکر فرمایا توکل کا، تو وہ آگے حقوق اللہ میں قلبی جو عبادت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو گئی توکل. پھر آگئی نماز جو ظاہری عبادت ہے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ سے کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہے. اور اسی طرح حقوق العباد کا بھی ذکر فرما دیا انفاق فی سبیل اللہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ توکل میں یہاں پر جو توکل کو خاص طور پر ذکر کرنے کی جو ضرورت پیش آئی نا، وہ اس طرف اشارہ ہے کہ غنیمت کے باب میں دیکھیں، جب بھی کوئی ایسی آیت نازل ہو، دیکھیں ابھی میں نے کہا نا کہ پھر نتیجہ جو بھی ہو، نتیجہ تمہارے نفس کے اگینسٹ بھی ہو، تو توکل کا عین تقاضا یہ ہے کہ تم ساری کوشش کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ کے پھر جو نتیجہ آئے اس میں اللہ سے راضی بھی ہونا ہے، رضا بالقضا. تو یہاں پر توکل کو ذکر کرنے کا اس میں ہمارے لیے سبق، اور صحابہ کے لیے خاص طور پہ ان صحابہ کے لیے یہی تھا کہ اگر ان آیات میں تمہارے نفس کی خواہش کے خلاف بھی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی حکم جاری ہو رہا ہے مال غنیمت سے ریلیٹڈ، کسی کو مال غنیمت میں حصہ کم مل رہا ہے، کسی کو اپنی چاہت کے مطابق کوئی چیز نہیں مل رہی مال غنیمت میں، تو کیا کر لے؟ وہ کوئی ٹینشن نہ لے. ٹھیک ہے. توکل کرے اللہ پر. اللہ تعالیٰ اسی توکل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو بھی تمہیں ملا ہے اس میں کیا کر دیں گے؟ برکت عطا فرما دیں گے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے 5 صفات گنوائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو ہیں یہ حقیقت میں مومن، در حقیقت مومن کون لوگ ہیں؟ جن میں یہ 4 صفات، 5 صفات پائی جاتی ہیں. اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثمرہ دنوی اور ثمرہ اخروی بیان فرمایا، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں. ٹھیک ہے. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہے، وَرِزْقٌ کریم، اور باعزت روزی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں درجات عند ربہم میں آ گئی منفعت. ٹھیک ہے. روحانی طور پر اللہ کے قریب ہو جائیں گے وہ. ٹھیک ہے. ایک چیز. پھر مغفرت، یعنی
کسی گناہ کے نتیجے میں اگر انہیں کوئی نقصان ہونا تھا، خدا نخواستہ ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر تھا جہنم میں جانے کا، آگ کے عذاب کا، یا کسی طور پہ بھی کسی طور سے عذاب کی لپٹ میں آنے کا ان پر اگر کوئی اندیشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما کے ان سے اس نقصان کو بھی دور کر دیا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں دفع مضرت. تو پہلے ہو گئی منفعت کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، اللہ کا قرب ان کو نصیب ہوگا. پھر مغفرت ہے، دفع مضرت ہے. وہ رزق قریب کریم، اور باعزت روزی ہے، یعنی جسمانی منفعت. ٹھیک ہے. اب ایک رزق تو یہ ہے نا، روزی دو طرح کی. ایک تو یہ ہے کہ اب عام طور پر جو بیکاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مانگ رہے ہیں کسی سے. ٹھیک ہے، بیکاری بن کے مانگ رہے ہیں، اسے جو آتا ہے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عزت کوئی نہیں ہوتی اس کی. ٹھیک ہے. دوسری یہ ہے کہ آپ کسی کی دعوت کریں. ٹھیک ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے، یا کوئی آپ کا استاذ ہے، کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا جس کی آپ عزت کرتے ہیں، آپ اس کی دعوت کرتے ہیں، تو آپ کس طرح سے اس سے پیش آئیں گے. ٹھیک ہے، مہمان وہ آئیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، آپ بڑے عزت اور اکرام کے ساتھ ان کے سامنے کھانا رکھیں گے، ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر تمہارے لیے رزق کریم، عزت والا رزق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود دعوت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خود دسترخوان لگائیں گے ایسے جنتیوں کے لیے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرما رہے ہیں، کما اخرجک، جیسے نکالا آپ کو، ربو کا، تمہارے رب نے، من بیتی کا، آپ کے گھر سے، بالحقی، حق کے ساتھ، یعنی امر حق کے لیے. ٹھیک ہے. وَإِنَّ، اور بے شک، فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت مومنوں میں سے، لَكَارِهُونَ، اس کو ناپسند کرنے والے تھے. یعنی وہ گھر سے نکلنا جو ہے نا، اس میں کیا کر رہے تھے، اس کو ناپسند کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، کما اخرجہ کا کما، جیسا کہ. ٹھیک ہے، اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جیسا کہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسا کہ سے مراد تو یہ ہے نا کہ کسی چیز کی طرف کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو آگے تو ارشاد فرما دیا کہ جیسا کہ تمہیں گھروں سے نکالا تھا تو تم جو ہے وہ تمہاری طبیعتوں پر گراں گزر رہا تھا، بعض لوگوں کی، بعض مسلمانوں کی. لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ کس کے ساتھ کمپیئر کیا. تو یہ عربی میں عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ جو مال غنیمت کم ملنے پر تمہیں تھوڑی بہت ناگواری گزر رہی ہے نا، کچھ صحابہ تھے جو بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، بڑے عظیم الشان صحابہ بھی تھے، لیکن بعض اوقات نا انسان کو طبعی طور پر، ٹھیک ہے، عقلی طور پر نہیں، طبعی طور پر کیا ہوتا ہے کہ بعض احکام کے نتیجے میں ایک ناگواری سی محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ دل سے راضی تھے صحابہ، لیکن ان کو مال غنیمت کا جب احکام آئے اس طرح کے، یا مال غنیمت تقسیم ہوا، تو ان کو ناگواری ہوئی. تو اس بات پر ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہیں اس وقت غزوہ بدر کے لیے نکلتے وقت جو ہے وہ ناگواری محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تم کم تھے تعداد میں، تمہارے پاس سامان نہیں تھا. تو اس وقت جو ناگواری ہو رہی تھی، اور اس ناگواری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کی، تمہاری مدد کی، اور تمہیں کامیاب کیا، اور یہ مال غنیمت بخشا. اب اسی طرح سے تمہیں جو مال غنیمت کے ملنے پر، یا کم مال غنیمت کے ملنے پر جو ناگواری ہو رہی ہے، اس پر بھی تم غم نہ کرو، ٹینشن نہ کرو. اس میں بھی اللہ تعالیٰ، اس کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی منشا سے تمہارے لیے بہترین کر دیں گے، جیسے تمہارے لیے غزوہ بدر کا نتیجہ بہترین کر دیا. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، کما اخراجہ کا، جب تمہیں گھر سے نکلتے وقت نکالا تو بعض لوگوں کو ناگواری ہو رہی تھی، تو اسی طرح اس کا نتیجہ صحیح نکل آیا، تمہاری حق میں نکل آیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ناگواری نہ کرو، اس مال غنیمت کے کم ملنے میں بھی تمہارے لیے خیر ہوگی، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات بیان کر دوں. یہ جو ناگواری کا ذکر ہوا نا، تو بعض لوگ نا اشکال بھی کرتے ہیں صحابہ کرام کی ذات پہ، کہ وہ جو تھے اس طرح اللہ کے رسول سے، آگے بھی آیت میں آ رہا ہے نا، یجادلون کا، آپ سے جھگڑ رہے تھے. یعنی یہاں پر جھگڑنے سے مراد تو وہ مشورہ کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ جلال میں اس وقت بیان فرما رہے ہیں. تو دیکھیں، ایک ہوتی ہے عقلی ناگواری،
اور ایک ہوتی ہے طبعی ناگواری. عقلی ناگواری یعنی جان بوجھ کر کسی سے اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہونا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا جان بوجھ کر اپنی عقل سے سوچنے کے بعد اس پر ناگواری اور ناراضگی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، یا اس کو نہ ماننے کا اظہار کرنا، یہ تو بالکل ناجائز ہے، خلاف شریعت ہے. لیکن ایک ہوتی ہے طبعی ناگواری، ٹھیک ہے، طبیعت میں جو انسان کے فطرت میں جو ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ جو گرمی چل رہی ہے، مثال کے طور پر اس میں رمضان کا چاند نظر آ جائے تو انسان کو ایک طبعی طور پر ناگواری محسوس ہوگی کہ بہت گرمی ہے، آج کل تو بڑے مشکل ہوں گے روزے. یعنی ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں نا یہ کہ آج کل تو بڑے مشکل ہو جائیں گے روزے، بڑی گرمی چل رہی ہے، کیسے رکھیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم پر، ہم روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، طبعی ناگواری کی صورت میں عمل کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک. ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم نے عقل سے جو ہے وہ اس کو پروسیس کر کے ہم نے کہا کہ ہم روزے نہیں رکھیں گے، ہم سے نہیں رکھنے ہوتے یہ وہ. ایک طبعی طور پر انسان کو، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سردیوں میں جو وضو کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے، سردیوں میں جو وضو کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے یہ جو ثواب، یہ جو اجر بیان فرمایا ہے اس سختی کے، تو یہ ایک طبی ناگواری تھی نا. تو یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت میں انسان کی موجود ہے، اور اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ بھی سمجھتے ہیں. تو یہ جو مال غنیمت کے حکم پر جو ایک ناگواری ہوئی تھی، یہ بھی صحابہ کی ایک طبعی ناگواری تھی، ٹھیک ہے. ان کی طبیعت اور فطرت میں اس طرح سے یہ ناگواری ہوئی تھی، لیکن دل سے وہ سب راضی تھے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ. تو یہ بات ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اسی کا آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یجادلونک کا، وہ جگڑتے تھے، فی الحق کی، تم سے حق بات میں، بعدما تبینہ، اس کے بعد کہ جب ظاہر کر دیا گیا، کأنما، اس طرح کے، یعنی جگڑتے تھے اس طرح کے، کأنما کہ گویا وہ یساقون، ہانکے جا رہے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. یہ وہی غزوہ بدر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ دوسری علت بیان فرما رہے ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب وعدہ کرتا تھا، یعیدکم اللہ، وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ تعالی، احد الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک کا، انہا کہ یہ تمہارے لیے ہوگی، لکم تمہارے لیے، وتودون اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات شوکتی کہ بے شوکت یعنی بغیر ساز و سامان کے جماعت تمہارے، تکون لکم تمہارے ہاتھ آ جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ یہ چاہتا تھا، ان یحق الحق کہ وہ حق کو حق کر دکھائے، بکلماتی ہی اپنے حکم سے، وَيَقْطَعَ اور کاٹ ڈالے، دابر الکافرین کافروں کی جڑ. اب یہ اس میں جو ہے نا سارا بدر کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس کی بیس وہی بیان چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کما اخرجہ سے، اس میں پہلی علت ذکر کی کما اخرجہ کے بعد، ٹھیک ہے، جب گھر سے نکل رہے تھے، اور پھر تم جو تھے وہ ابو سفیان کے قافلے کو ٹارگٹ کر رہے تھے، جبکہ اللہ چاہ رہا تھا کہ حق کو حق کر دکھائے، ٹھیک ہے. اسی لیے تو یوم بدر کو یوم فرقان بھی کہتے ہیں نا، کہ اس میں حق اور باطل کا فرق ہو گیا. ہوا کیا تھا، سارا واقعہ ہم نے سیرت میں بھی پڑھا ہوا ہے، میں اجمالاً جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. وہی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ خبر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے مال تجارت کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اب گزرے گا یہاں راستے سے. تو اللہ کے نبی نے اللہ کو خبر دے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، اور سارے اس قافلے پر حملے کے لیے نکل پڑے، ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے اس وقت کے حالات دیکھیں آپ، صحابہ کے سارے جو ہیں وہ بڑے ہی مشکل، ایون جو انصار تھے انہوں نے بہت مدد کی، بہت یعنی ایک اثار اور قربانی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، لیکن اس کے باوجود بہت تعداد تھی صحابہ کی، اور بڑے حالات خراب تھے، گھر بار مال سب کچھ چھوڑ کر آئے ہوئے تھے. تو اس قسمہ پرسی کی حالت میں صحابہ کو تو یہ حکم یا یہ چیز بڑی خوشگوار محسوس ہوئی کہ چلو ہمارے ہاتھ کچھ آ جائے گا، کچھ رہنے سہنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کے لیے میسر آ جائے گا. تو
اس لیے سارے نکل پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کا جو ہے وہ ٹارگٹ ابو سفیان کا ہی قافلہ تھا۔ لیکن وہاں ابو سفیان کو جو ہے وہ اطلاع مل گئی، ابو سفیان نے مکہ میں اطلاع بھجوا دی کہ اس طرح مسلمانوں کا قافلہ جو ہے وہ ہمیں اٹیک کرنے آ رہا ہے، تم ہماری نصرت کے لیے نکلو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر قافلہ بندی کی ابو جہل نے، اور ادھر سے سفیان نے جو ہے وہ راستہ بدل کے ساحل کی طرف سے راستہ لے لیا۔ مسلمانوں کو اس کی خبر نہیں تھی، ہاں یہ خبر ہو گئی کہ ابو جہل جو ہے وہ ادھر سے قافلہ بندی کر کے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارا منظر ہوا۔ یہ پورا واقعہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، صحابہ نے کس طرح سے جو ہے وہ تیاری کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوری رات دعا میں گزاری، اور اس کے بعد جو ہے وہ اچھا، اس موقع پر پھر جب وہاں میدان جنگ میں پہنچے نا، تو اب لاکاری ہون آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ لاکاری ہون سے کیا مراد ہے کہ ان کو جو ہے وہ اسی طرح دوسری اس جگہ وتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ تمہارے پاس وہ قافلہ آ جائے۔ تو یہ کیوں ناگوار ہو رہا تھا صحابہ کو کہ وہاں پر جو جگہ موجود جو جگہ تھی نا، کافروں نے پہلے پہنچ کر میدان بدر میں جو اچھی جگہ تھی، یعنی جو ایک میدانی سا علاقہ تھا، وہاں پر قبضہ کر لیا، پانی والے جگہوں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہاں مسلمانوں کے پاس ریتلی وہ جگہ آ گئی، پاؤں زمین میں دھس رہے تھے، اسی طرح پانی نہیں تھا، تو گرمی کا وہ تھا، ٹھیک ہے، شدت تھی۔ تو اس طرح صحابہ کے حوصلے اور پست ہو گئے۔ تو آگے آئے گا انہی آیات میں، آگے سورہ انفال میں آگے چل کے آئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بارش اور فرشتوں کے ساتھ مدد کی، اور بارش کے ساتھ مدد کی، اور نیند کے ساتھ تمہاری مدد کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ تم کیا کرنا چاہ رہے تھے کہ تم ابو سفیان کے قافلے کو ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اب تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حکم دے دیا، ابو جہل جب آ گیا قافلہ لے کے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ این یحق الحق بکلماتی، اور واقعی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جڑ کاٹ دی۔ اس دن بڑے بڑے سردار ابو جہل سمیت کافروں کے قتل ہو گئے اس میں، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کو واضح فتح نصیب ہوئی۔ اور ایون ابو جہل نے کیا کیا تھا کہ اس دن کعبے کے غلاف کو پکڑ کے ابو جہل نے جنگ سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ حق اور باطل کو آج واضح کر دے۔ یعنی اس کی بھی یہ آپ دیکھیں کہ وہ اس کی بدبختی آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر اللہ کے رسول جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، وہ برحق ہیں تو ہمیں اس سے پہلے ہی، مقابلے سے پہلے ہی ہدایت دے دے۔ تو اس نے بھی ایسی دعا کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی غزوہ بدر سے، این یحق الحق بکلماتی، کہ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھائے، تو اس دن یوم فرقان ہوا، حق اور باطل میں واضح فرق ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو ناگواری ہو رہی تھی اس قافلے سے لڑنے کی، لیکن اللہ کی حکمت کوئی اور تھی، اور اللہ نے پھر تمہاری نصرت بھی کی۔ پھر آگے دوسری حکمت بھی بیان فرما رہے ہیں، لیحق الحق، تاکہ غالب کر دے حق کو۔ پہلے کیا تھا؟ اپنے وعدے سے، اپنے حکم سے، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا ہے؟ عملاً، یعنی تم جب قتال کرو اس کے بعد، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے بالکل۔ ادھر کہا یقطع دابر الکافرین، کے کفار کی جڑ کاٹ دے، یہاں فرمایا وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے باطل کو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کتنا ہی وہ برا مانے اس کو، ٹھیک ہے، یعنی مجرمون جو بھی بدکار وہ جو لوگ تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ 313 جو ہیں وہ 1000 پر غالب کس طرح آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں، اذ تستغیثون، جب تم فریاد کر رہے تھے، ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، انی، کہ میں ممدکم، مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو آئیں گے پے در پہ، لگاتار آتے جائیں گے، ٹھیک ہے، ایک کے بعد دوسرا آتا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں پھر ذکر فرمائیں گے، بلکہ یہ رکوع پورا کر لیتے ہیں۔ وما جعلہ اللہ، اور نہیں کیا اس امداد کو اللہ نے، الا بشرا، سوائے خوشخبری، ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس سے تمہارے دل، ومن نصر الا من عند اللہ، اور حقیقت میں تو مدد نہیں ہوتی مگر اللہ کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست
بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان فرما دیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنی نصرت سے، ٹھیک ہے، محض اپنی نصرت سے تم 313 کو 1000 پر غالب کیا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوری رات دعا میں مشغول رہنا، ٹھیک ہے، ایک طبی خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نصرت کا وعدہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں نتیجہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ پر توکل، اس میں اللہ پر توکل کی کمی نہیں تھی، لیکن کیا تھا کہ یہ خیال تھا کہ ہمارے سے کوئی شرط نہ پوری ہو نصرت کی، ہماری کسی ہماری سے کوئی کوتاہی ہو جائے جس سے اللہ کی نصرت رک جائے۔ تو اس وجہ سے پھر اللہ کے نبی جو ہیں وہ پوری رات دعا میں مشغول رہے، اور حضرت ابوبکر نے آ کے ان کو روکا، اور اس طرح پھر اللہ نے مدد فرمائی۔ صحابہ نے خود، یہ حدیث میں بیشتر ذکر ہے کہ صحابہ نے خود فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، کافروں کے جسموں پر نشان بھی تھے اس طرح کے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ صرف تمہاری یہ جو تمہارے طبی خوف تمہارے اندر پیدا ہو رہا تھا، یہ صرف تمہارے اطمینان کے لیے تھا کہ ایک ظاہری طور سے دنیا میں اسباب کو اللہ تعالیٰ اختیار کر کے بعض چیزیں کرتے ہیں، تو ظاہری طور پر تمہاری تسلی کے لیے کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، بغیر فرشتوں کے بھی تمہاری مدد کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر تھا، بڑا عزیز ہے، یعنی زبردست ہے، قادر ہے کہ وہ بغیر فرشتوں کے تمہاری مدد کرتا، لیکن اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ اسباب کے ذریعے تمہیں تسلی دے دے۔ یہ ہمارا پہلا رکوع الحمدللہ مکمل ہوا، انشاءاللہ کل نیکسٹ رکوع سے سٹارٹ کریں گے، اور کوئی کوشچن ہوا تو گروپ میں کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔